الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اللہ رب العالمین ایک اور مقصد جو قرآن کے نازل کرنے کا ہے اس آیت کریمہ میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اے نبی ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے تاکہ جو لوگوں کے مابین جھگڑے ہیں، اختلاف ہیں، آپ اس قرآن کے ذریعہ بیان کر کے ان جھگڑوں کو ختم کیجیے۔ قرآن گویا فیصل ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، لوگوں کے اختلاف کے درمیان حاکم ہے۔ اور آگے فرمایا وہدن، ہدایت کی کتاب ہے، ورحمتن، اور رحمت کی بھی کتاب ہے۔ یہ رحمت اور ہدایت کس کے لیے ہے؟ لقوم یؤمنون، جو ایمان لائیں گے اس قرآن کریم پر، اللہ پر، قرآن پر، اور جو چیزیں جس چیزوں پر ایمان لانا چاہیے، جو ایمان لائے گا اس کے لیے ہدایت بھی ہے اور رہنمائی بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اس کے لیے دنیا کے اندر بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیں اس آیت میں ایک بنیادی مقصد یہ بیان فرمایا کہ قرآن جو آیا ہے یہ آپس میں جو لوگ اختلاف کے شکار ہو گئے ہیں اس کی اصلاح کے لیے آیا ہے، اختلاف سے دور رکھنے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو، گروہوں میں نہ بٹو۔ اللہ کی جب رسی انسان پکڑے گا تو متحد ہو جائے گا۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ دین اسلام ہے، قرآن کریم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ تو اللہ کی رسی جب انسان پکڑے گا تو وہ پھر فرقوں میں نہیں بٹے گا، اختلاف کا شکار نہیں ہوگا۔ اگر اختلاف کا شکار ہوگا تو پھر لوٹ آئے گا کہاں؟ اللہ رب العالمین کی طرف، اللہ رب العالمین کے فیصلے کی طرف، وہاں آ کر کے اپنے جھگڑے کو ختم کر ڈالے گا۔ معلوم ہوا اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم جو آیا ہے یہ انسان کے معاملات میں دخل دینے کے لیے آیا ہے، دخل دینے کے لیے آیا ہے۔ جسے آج یہ فکر عام کی جاتی ہے کوئی کسی کے معاملات میں دخل نہ دے، جیسے کوئی شرک کر رہا ہے تو اس کو مت روکے، کوئی برائی کا کام کر رہا ہے اس کو مت روکے، اس کو نصیحت نہ کرے۔ ہر کوئی آزاد ہے اپنے اپنے اعتبار سے جیسا چاہے وہ عبادت کرے جو اس کی سمجھ میں آتا ہے۔ تو کیا دین اسلام اس لیے آیا ہے؟ اگر اس لیے آیا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام جتنے آئے ہیں اتنی مشقتیں کیوں برداشت کرتے دعوت کے کام میں؟ وہ تبلیغ کا کام کرتے تھے، بعد میں جب وہ لوگ جو سامنے والے ہوتے تھے مشرکین ہوتے تھے وہ اس کو ناپسند کرتے اور پھر تکلیف دینا شروع کرتے تھے۔ تو گویا معلوم ہوا یہ قرآن جو آیا ہے لوگوں کے مابین جو کچھ مسئلہ ہے اس کے اندر دخل دینے کے لیے آیا ہے، اور دخل اس لیے دینے کے لیے آیا ہے کیونکہ انسان اللہ کا غلام ہے۔ غلام دخل اس لیے نہیں ہے کہ زبردستی کوئی چیز ہے، بلکہ اللہ کا جب بندہ غلام ہے تو غلام جس کے ماتحت ہے اپنے مالک کے ماتحت ہوتا ہے تو مالک جیسا چاہے اس پر قانون نافذ کرے، اس کا اختیار ہے، مالک کو اختیار ہے اپنے غلام میں جو قانون چاہے نافذ کرے، جو فیصلہ چاہے نافذ کرے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ نافذ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی اختلاف ہوتا ہے، چاہے توحید سے ہٹ کر کے اختلاف ہوتا ہو یا سنت سے ہٹ کر کے اختلاف ہوتا ہو، اس میں یہ قرآن کریم فیصلہ کرنے والا ہے اور لوگوں کو راہ دکھانے کے لیے آیا ہے، صحیح راہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ جو کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑ کر کے مضبوطی سے ایک ہو جاؤ اور اختلاف نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ اختلاف کب ہوگا؟ جب اللہ کی رسی کو، دین اسلام کو، قرآن و حدیث کو چھوڑ دے تو اختلاف ہو جائے گا۔ آج دیکھیے معیار الٹا ہو گیا، معیار الٹا ہے۔ کیا معیار ہے؟ اگر ہم توحید کی تعلیم دیتے ہیں شرک کے ماحول میں، بدعت کے ماحول میں سنت کی تعلیم دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فتنہ آ گیا، یہ فتنہ آ گیا۔
اس کو چاہیے خاموش رہے، یہ فتنہ نہ پیدا کرے۔ حالانکہ فتنہ کس نے پیدا کیا؟ جو توحید کو چھوڑ کر کے شرک اختیار کیا، اس نے فتنہ کیا ہے۔ جو توحید کی دعوت دیتا ہے تو اصلاح کی دعوت دیتا ہے، اصلاح کی طرف بلا رہا ہے۔ لیکن دیکھیے معیار لوگوں کا کیسے چینج ہوا، لوگوں کی سوچ چینج ہو گئی۔ تو آج اسی معیار پر انسان فیصلے بھی کرتا ہے۔ کوئی حق کی دعوت دیتا ہے تو کہتا ہے یہ فتنہ کھڑا کر رہا ہے، اس کو روکو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفر کے ماحول میں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پیغام دیا اور آفر دیا، کہا اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ توحید پر آ جاؤ، شرک کو چھوڑ دو۔ تو دیکھیے لوگوں نے کیا 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کہا یہ فتین ہے، گھروں میں جدائیاں پیدا کراتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو توحید پر آ جاتے تھے ان کے مابین بھی جدائی پیدا کراتے تھے؟ گویا جو الگ ہونا چاہتا ہے خود سے، توحید پر نہیں آنا چاہتا، وہ فتنہ کھڑا کر رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم آ کر کے مل کر کے رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں، نہیں چاہتا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ رب العالمین نے کہا دیکھیے یہ نعمت، اسلام کی نعمت، قرآن کی نعمت، دین کی نعمت کیا ہے؟ یاد کرو اے لوگوں، صحابہ کرام کو ذکر اللہ رب العالمین یاد کرا رہا ہے، یاد دلا رہا ہے کہ تم جب دشمن تھے، یاد کرو جب دشمن تھے، باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اسلام آنے سے پہلے ایک دوسرے کے باہم دشمن تھے، لوگ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑا کرتے تھے، دشمنیاں مول لے لیا کرتے تھے، اور یہ دشمنیاں کئی سالوں چلا کرتی تھی، ختم نہیں ہوتی تھی۔ کتنے اس میں جانیں چلی جاتی تھی، ہلاک ہو جاتے تھے، قتل کر دیے جاتے تھے، لیکن یہ دشمنی ختم نہیں کرتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ نعمت یاد کرو جس کی بنیاد پر آپس کی تمہاری دشمنیاں ختم ہو گئی۔ دشمنی ختم ہونے کا معیار کیا دیا اللہ رب العالمین نے؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم آپس میں دوست بن کر کے اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے، بھائی بھائی ہو گئے۔ دشمنیاں تھیں لیکن اللہ کی نعمت کو جب تم نے قبول کیا تو بھائی بھائی بن گئے۔ تو اللہ کی نعمت یہ ہے، دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد انسان ایک ہو جاتا ہے، ایک ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کا راستہ ایک ہے، حدیث کا راستہ ایک ہے، دین اسلام کا راستہ ایک ہے۔ اس کو جو چھوڑے گا وہ اختلاف کا شکار ہوگا، عداوت کا شکار ہوگا، دشمنیوں کا شکار ہوگا، بہت ساری مصیبتوں کا شکار ہو جائے گا۔ تو اصل کیا ہے دیکھیے، قرآن و سنت کو پکڑے رہنا، یہی اصل ہے اور یہی حق ہے، یہی اصلاح کرنے والے ہیں۔ جو اس سے ہٹے گویا وہ فتین لوگ ہیں، لیکن معیار الٹا ہو گیا ہے، کیونکہ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فتین اصل میں کون ہے۔ جو حق کو چھوڑتے ہیں وہ فتین ہے، حق پر جو قائم ہے وہ مصلح ہے، اصلاح کرنے والے ہیں، اللہ کے یہاں وہی محبوب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر یہ تذکرہ کیا ہے کہ دیکھیے قرآن جو آیا ہے یہ حق کو بتانے کے لیے اور باطل کو واضح کرنے کے لیے، حق کی راہ دکھانے کے لیے تاکہ لوگ حق کی راہ کو قبول کریں اور باطل کی راہ سے بچیں۔ تو اس میں یہ بھی ہے اختلاف کے درمیان فیصلہ کرنے والی یہ کتاب ہے۔ تو اختلاف کن معاملے میں ہوتا ہے؟ ایک کوئی حق اختیار کیے ہوتا ہے، ایک آ کر کے زبردستی باطل تھوپنا چاہتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو اب اختلاف جب ہوا تو کیا ہونا چاہیے کہ ہم رجوع کریں حق کی طرف، اختلاف چھوڑ دیں۔ اس لیے یہ فیصلہ کرنے والا ہے قرآن کریم، اور اسلام جو ہے یہ دین کی رہنمائی کرنے والا ہے، اس کے ذریعے اختلاف ختم ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بہت بنیادی چیز ہے قرآن کریم کے اندر۔ آپ دیکھیں پورا قرآن اسی سے بھرا پڑا ہے، حق کی تعلیم دینا، برائی سے روکنا، حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا، شرک کو شرک کہنا اور توحید کو توحید کہنا، پورا قرآن اسی سے بھرا ہے۔ اور پورے قرآن کے اندر جو قصے اور قصص اور روایات مذکور ہیں وہ اسی کی سپورٹ کے لیے ہیں۔ یہ حق جو اپنائے گا دیکھیے یہ نعمتیں ملیں گی، جو باطل اپنائے گا اسے یہ سزائیں ملیں گی، دنیا کی تاریخ میں یہ موجود ہے۔ یہ چیزیں قرآن کے اندر بہت جگہوں پر بیان کی گئی ہیں، اور دراصل یہ قرآن کا مقصد ہے، اسی لیے اس مقصد کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا کہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے اے نبی اگر آپ کے فیصلے کو قبول نہ کریں، آپ کے فیصلے کو قبول نہ کریں۔ اور دیکھیے آپ کے فیصلے کو یاد ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ کتاب اللہ کی کتاب قرآن کے ذریعہ اور سنت رسول کے ذریعے جو اللہ رب العالمین نے انہیں رہنمائی کی ہے۔ تو ایک مومن اسی وقت مومن رہ سکتا ہے جب اللہ کی بات کو تسلیم کرے، مانے،
اور اپنے جھگڑوں میں اسے فیصل بنائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو فیصل بنائے، تبھی وہ مومن رہ سکتا ہے، ورنہ وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا اگر کہے ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانیں گے، قرآن کی فیصلے کو نہیں مانیں گے، یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، یہ ماحول کے مطابق نہیں ہے، تو انسان مومن نہیں بچے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک سمجھ دے، اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے، اور اپنے درمیان جو اختلاف ہے ان اختلافات کے درمیان قرآن کریم کو اور سنت رسول کو فیصل بنانے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔